عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید کی سورہ میں ارشاد ہو رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان جو ہے خسارے میں، تمام انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس خسارے میں نہیں ہے۔ اور ان کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ انسان کی زندگی میں نہایت ضروری ہے۔ ایمان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر، انبیاء پر ایمان رکھنا، یہ مسلمان کا اولین فرض ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو ایک ہی درجے پر نہیں ہے، بلکہ اس کے درجات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو انسان علم پیدا کرتا جاتا ہے خدا کی معرفت کے متعلق، خدا کی معرفت زیادہ حاصل کرتا ہے، رسول کی معرفت، اور اسی طرح قرآن کا مطالعہ زیادہ کرتا ہے، تو جو علم دین کے متعلق زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ بس مخاطب بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہی سے ہے جو پہلے ایمان لا چکے، ماشاءاللہ، انہی سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادتین پڑھنا، خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول کی رسالت کی گواہی دینا، یہ ابتدائی قدم ہے۔ تو لہٰذا یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے یہ۔ جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور بڑھتا جاتا ہے، آگے علم پیدا کرتا جاتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم سورہ حجرات میں پڑھتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ تو قرآن وہاں کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ابھی تو ایمان نہیں لائے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ پس اسلام اس معنی میں، تسلیم کے معنی میں، کہ ابھی تم اسلام کے سامنے تسلیم ہوئے ہو، ابھی ایمان جو ہے وہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر آیا نہیں ہے۔ تو ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، اگر انسان میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثلا فتح مکہ کیا تو اس وقت کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو بھی اپنا دروازہ بند کر لے یا لشکر اسلام کے سامنے نہ آئے اس سب کو معافی دی جاتی ہے، یا خانہ کعبہ کے اندر آ جائے یا بعض لوگوں کا نام لیا ان کے گھروں میں چلا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے لوگوں میں جو اچانک آئی تو وہ اسلام لائے۔ ایمان جو ہے وہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے اس پیغام پر، جب اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے، سچے دل سے قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس پر کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو مان لیا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور مولانا صاحب آپ یہ فرمائیں گے کہ یقین کا کیا معنی ہے؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین جو اور ہے ایمان کے ساتھ یقین کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ایمان انسان کا جو زیادہ ہوتا جاتا ہے تو یقین بھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایمان قوی نہیں ہے تو پھر یقین بھی اسی
اعتبار سے کبھی نہیں ہے، لیکن اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر نفس مطمئنہ کا مالک بن جاتا ہے، وہ یقین کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب یقین کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو پھر کوئی بھی دنیا کی چیز اس کو اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان اور اس چیزوں سے ہٹا نہیں سکتی، چونکہ وہ یقین کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ شیطان کی رسائی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر یہ سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ آخری مرحلے تک پہنچے ہوئے تھے یقین کی منزل پر۔ تو جو انسان کا یقین بڑھتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ جب یقین کی منزل پر ہے، جیسے دیکھتے ہیں ہم کہ انسان کو یقین ہے کہ آگ جل رہی ہے تو یقین رکھتا ہے کہ یہ جلا دیتی ہے، تو اب کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اس کو پتہ ہے کہ آگ جل رہی ہے اور اس کا کام ہے جلانا، اب جو بھی اس میں ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ یقین کے مرحلے پر ہے، کبھی بھی عقل مند انسان اپنا ہاتھ جو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے سامنے ایک گلاس پانی کا پڑا ہے جس میں جراثیم اور طرح طرح کے میکروب اس میں جمع ہیں، چونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، لہٰذا اس کو پیے گا نہیں۔ لیکن ایک دوسرا آدمی جس کو اتنی تمیز نہیں ہے، وہ کہتا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تو پانی چاہیے، وہ جلدی جلدی اس کو پی جائے گا، کیونکہ اس کی وہ حقیقت کا علم نہیں ہے۔ بس جو علم بڑھتا ہے تو یقین آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یقین کیا ہے، تو یہ علم پہلے مرحلے پر علم ہے، پھر یقین ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے اتنا، اس کا یقین کہاں سے اس کا پھر یقین کیسے آئے گا؟ چونکہ پہلے علم ہے، ایمان ہے، علم ہے، پھر یقین آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو ہم مصیبت و مشکلات میں مبتلا ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ سے یا کہ ہمارے بتانے والے علماء حضرات یا جو ہمارے لیڈر ہیں، یہ ان کی کمی کی وجہ سے ہے یا کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں، علم بذات خود تنہا جو ہے وہ حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ جب تک انسان تزکیہ نفس نہ کرے تو یہی علم جو ہے غرور لے کر آ جاتا ہے، یہی علم جو ہے انسان کو بھڑکا دیتا ہے۔ دیکھیں، خود شیطان جو ہے اس کے پاس کتنا علم ہے، وہ ہر نبی کی شریعت کو سمجھتا ہے، تبھی تو اس نبی کی شریعت کے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ علم تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ تزکیہ یا تسلیم محض ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ نہیں ہے، اپنی ذاتی رائے ہے، قیاس ہے اور وہ چیزیں ہیں، یعنی خود اس کو بزرگ سمجھنا۔ علم کے ساتھ ساتھ وہی ایمان اور وہ جو کیفیت قلبی ہے وہ ضروری ہے، دونوں چیزیں، یعنی نہ تنہا ایمان ہی کچھ کرتا ہے کہ جس میں علم نہ ہو، اور نہ ہی علم ہی تنہا کافی ہے جس میں تزکیہ نفس یا ایمان نہ ہو۔ بس جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تب جا کے انسان میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم یقین کی منزل کہتے ہیں، اور پھر وہ جب یقین پیدا کر لیتا ہے انسان تو پھر وہ نفس مطمئنہ کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اطمینان والی روح بن جاتا ہے جس سے خداوند عالم پھر مخاطب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری خاص جنت میں شامل ہو جا۔ تو ظاہر ہے اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے یقین کامل ضروری، جی، اس کے بغیر مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، آپ یہ فرمائیں کہ ہماری زندگی میں یہ جو آج کل کا دور ہے، اس میں یقین کا کتنا فقدان ہے؟ یقین یہ جو مسلمان ایک دوسرے کے نفسا نفسی